شروع میں ڈیرے پر بابا جی علاج بالغذا بھی کرتے تھے۔ ہمارے بابا لوگ کرتے ہیں علاج آلٹرنیٹیو میڈیسن متبادل ادویات سے، وہیں اس کا پتہ چلا۔ وہاں کچھ لڑکیاں آئی ہوئی تھیں، بڑی پیاری خوبصورت، بہت گہرے سانولے رنگ کی، 4 5 6 برس کی۔ ایک بڑی عمر کی عورت تھی، ساتھ ایک بابا تھا۔ وہ اس کا علاج کروانے کے لیے آئی تھیں تو میں نے بابا جی سے پوچھا، یہ کون بچیاں ہیں جو اپنا علاج کروانے کے لیے آئی ہیں؟ انہوں نے کہا اپنے تائی کو لے آئی ہیں، اور یہ بچیاں وہ ہیں جو بہاولپور ملتان میں کاٹن پکرز کپاس چننے والی ہیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی وہ خواتین ہیں جو کپاس چنتی ہیں، یا رائس پلانٹر ہیں یہ خواتین ہیں جن کا نام اخباروں میں آتا ہے، یا جو روز اپنی برتری کے دعوے کرتی ہیں؟ نہ وہ تو ہمارے جیسی ہیں، ہم ان کے ساتھ کے ہیں۔ یہ آپ کا پاکستان جس کی ساری اکانومی کا دار و مدار کاٹن کی اکانومی پر ہے، اور جو آپ کے لیے اتنے سارے ڈالرز، پاؤنڈ، ڈچ مارک، ین حاصل کرتی ہیں، یہ وہی لڑکیاں ہیں جو کاٹن پکرز ہیں۔ میری کیونکہ تجسس کی عادت ہے تو میں نے پوچھا، بیبیو یہ کپاس چننے کا کام اتنا مشکل ہے؟ ہاں جی بابا، یہ جو پٹھی چگنا ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا تمہاری بڑی شیخی ہے، یعنی میری نگاہوں میں تمہاری عزت سب سے زیادہ ہے، اخبار والی عزت نہیں۔ اس نے کہا نہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو تم کاٹن چنتی ہو تو کیا یہ مشکل کام ہے؟ کیا میں یہ نہیں کر سکتا؟ تو کہنے لگی مرد یہ کام نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی ان کی انگلیاں موٹی ہوتی ہیں، وہ پھٹی نہیں پٹتے، پورا جوٹا پٹ کے لے جان دینے۔ تو اگر مردوں کو یہ کام دے دیا جائے، خدا نخواستہ، تو آپ کی جو اکانومی ہے، یہ جو آپ تھوڑا بہت فورن ایکسچینج کماتے ہیں، یہ بھی نہ ہو۔ اسی طرح یہ جو رائس پلانٹ کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، گاؤں میں دیکھا ہوگا، وہ عورتیں جو پانی میں کھڑے ہو کے لگاتی ہیں اور وہ پیچھے کو چل رہی ہوتی ہیں، تو پیچھے کو جب آپ دیکھتے ہیں حیرانی سے کہ وہ لائن بالکل سیدھی ہوتی ہے، پھر وہ پیچھے ہٹتی جاتی ہیں، پھر وہ اپنا گانا گائے جاتی ہیں، پھر وہ اس میں پلانٹ کرتی ہیں، تو وہ کم از کم میرے حساب سے رائس پلانٹنگ کی یا رائس ایگریکلچر کی MSc ہوتی ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو بوڑھے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ PhD کا حق رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو جو ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور جو صاحبان علم ہیں، جو صاحبان قلم نہیں ہیں، اب ہم یہ چاہیں گے ان صاحبان علم کو جن میں عملی طور پر علم موجود ہے، ان کو کوئی ایسی صورت پیدا کریں کہ ان کے پاس یہ جو تحریری اور حرف شناسی کا علم ہے وہ بھی پہنچ جائے۔ پہنچ اس لیے نہیں رہا کہ ان کو ہم نہیں مانتے۔ اس بارے میں جہاں جہاں میرا جھگڑا چلا، صورتحال ایسی ہی تھی۔ ایک فوجی تھے، وہ کہنے لگے یہ آپ کی باتیں عجیب عجیب سی ہیں، ہم ان کو کیسے مان لیں؟ میں نے کہا سر، آپ اپنے 32.5 لاکھ کی موٹر محمد صدیق ان پڑھ مستری کو دے آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں 2 دن میں ٹھیک کر دیں، وہ کہتا ہے نہیں 2 نہیں 3 دن لگیں گے۔ یہ کمپنی بے عقل ہے، اس کو بنانی نہیں آتی۔ تو اب میں آپ لوگوں سے، آپ کی وساطت سے، اپنے سارے حضرات سے پوچھتا ہوں، کیا پاکستان میں یہ وقت آ سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور رکھنے کے لیے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں؟ ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں کرنی، ان کے ساتھ کوئی محبتیں نہیں کرنی، ان کے ساتھ کوئی پیسے میں ترقی نہیں، لیکن جب آپ جائیں تو ان کو اتنی عزت ضرور عطا کریں جتنی آپ ولایت جاتے ہیں تو ایک ٹیکسی ڈرائیور کو عطا کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کر رہا ہوں، اور اپنے ناظرین اور اپنے سامعین کی خدمت میں بھی، کہ اس کو کیسے حل کیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل غروب آفتاب سے پہلے ہم سارے مل جائیں اور اس مضبوطی کو اپنا لیں جو آپ بڑے فخریہ انداز میں کہا کرتے ہیں کہ ترقی یافتہ ملکوں میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ہم کوئی ایسا ڈھانچہ بنائیں جس میں صاحبان قلم کے ساتھ تھوڑا سا عملی طور پر ان کو اپنے کام کرنے کا موقع ملے۔ انہیں تھوڑے سے حروف وہ بتائے جائیں کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، ایک بندہ تیشہ چلا رہا ہے، راندہ مار رہا ہے، اس میں اس کو پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا دنیا نے کمال دکھایا ہے اور کیا کیا کام ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی حروف شناسی بھی آنی چاہیے۔ اشفاق صاحب جیسے انہوں نے پیچھے سے شروع کیا تھا، کئی دفعہ حکومت نے طالب بالغہ الف بے پے سے شروع کر دیتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
اگر اس لائن میں جیسا آپ نے فرمایا جو عملی کام کرتے ہیں اب ان کو پش کرنے کی ضرورت ہے، اگر ان کے لیے کوئی ادارہ یا کوئی نظام قائم کیا جائے، واقعی یہ ان کی تھوڑی سی کمی ہے جو عملی طور پر سب کچھ جانتے ہیں۔ اب یہ ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے یہی چیز وہ کوئی صاحب علم ہو، جیسے کہ نجمہ نے کہا ہم اپنے علم پر تھوڑا سا فخر کرنا شروع کریں گے تو ہم میں توقیت آئے گی۔ ابھی ہم تھوڑا سا ڈرے ہوئے ہیں۔ میری بھانجی ہے، وہ MSc ہے، پروفیسر ہے ہوم اکنامکس کی، اور اس نے اسپیشلائز کیا ہے کھانا وغیرہ پکانے میں، لیکن ہمارے گھر میں جب کوئی دعوت ہوتی ہے تو ہم صدیق باورچی کو بلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ شادی پر دیر کی بات ہے 42 دیگیں پکانی تھیں، اور وہ باورچی 42 دیگوں کو کس ترتیب سے تیار کر رہا تھا اور کتنی مستعدی سے، اور اس کے پاس کتنا علم تھا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میں یہ درخواست لے کر آیا تھا آپ کی خدمت میں کہ لوگوں کو سیلف رسپیکٹ جو کہ ان کا حق ہے، جو ان کی توقیر ہے، وہ ان کو لوٹا دینی چاہیے، بہت ضروری ہے، ورنہ پھر ہم اسی غلط فہمی اور کوتاہی میں مبتلا رہیں گے جس میں اب ہیں۔ یہ تو میری بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ کچھ الجھنیں میری بھی ہوتی ہیں جس سے میں آپ کو زحمت دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی ذہین انسان، غیر معمولی ذہین انسان، بہت زیادہ، کیا بات ہے وہ عام لوگوں سے مل نہیں سکتا، ان کے درمیان زندگی نہیں بسر کرتا، ان سے کچھ کٹا کٹا رہتا ہے۔ میرا خیال ہے وہ اپنی تخلیقی قوتوں میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ شاید اس کو دنیا کی ضرورت نہیں رہتی۔ شاید یہ بات ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ وہ کٹا رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ میں اتنا مگن ہے، جس طرح ہمارے ملنگ بابا ہیں، وہ اتنا پرسکون ہے کہ وہ باہر کی دنیا میں آنا چاہتا ہی نہیں۔ جہاں تک ذہانت کا تعلق ہے، جس کی لیٹسٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ شخص ذہین ہے جو خود کو ماحول میں ایڈجسٹ کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے اس کی ذہانت میں کوئی خرابی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو اپنی ایک مکمل دنیا ملی ہوئی ہے، ایک انٹلیکچول ڈسکوری اپنے ساتھ کر رہا ہے، وہ جینیس کی بات کر رہا ہے، غیر معمولی ذہانت کی بات ہے۔ جس طرح آپ نے شروع میں مثال دی ہے بابا جی نور والے کی، جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے، کبھی کالج نہیں گئے تھے، لیکن جو ان کا نالج تھا اس کی بنیاد پر شاعر اور آپ جیسے اسکالر ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور شیئر کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ان میں ذہانت اوسطاً زیادہ تھی، وہ آپ لوگوں کو متاثر کرتے تھے، اور وہ پوری طرح لوگوں کے اندر گھلے ملے بھی رہتے تھے۔ انہوں نے پوری طرح ایڈجسٹ بھی کیا خود کو، اپنے آپ کو۔ یہ آخری فقرہ آپ کا غور طلب ہے کہ گھلے ملے رہتے تھے، بلکہ گھلنے ملنے کے بغیر ان کا علم نکلتا ہی نہیں تھا۔ یہ کیوں ہے؟ میں نجمہ کی بات یہاں تک تو مانتا ہوں، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ وہ اپنے آپ میں، اپنے کام میں، اپنی لگن میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ اپنا رابطہ قائم نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر وہ ملنگ بابا ہے تو پھر وہ اریٹنٹ کیوں ہوتا ہے؟ ملنگ بابا اریٹنٹ نہیں ہوتا۔ میں آپ سے سوال یوں نہیں کر رہا کہ اس کا جواب یوں دیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگوں سے میل ملاقات کرنے میں، لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں وہ اتنا پابند کیوں ہوتا ہے؟ وہ اپنی ذات کے اندر وہ آگے نہیں چل سکتا؟ اگر وہ ملے تو بہت کچھ فائدہ پا سکتا ہے، اس کی ذات کو بھی اور معاشرے کو بھی۔ یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی پیچیدگیاں ہیں جو انسان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن ان پر غور کیا جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیروں میں، تکیوں پر، زاویوں میں ہر ایسی باتوں کا بڑا پالن ہوتا ہے، اور ان پر غور کیا جاتا ہے، اور آپس میں مل کر بات کی جاتی ہے۔ اور جو ہمارے بابے ہیں، میں آخری بات عرض کر دوں، ان میں جو بالکل صحیح بابے ہیں وہ علم کو صرف دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک وہ ڈیرے کو مانتے ہیں یہاں علم ملتا ہے، یا پھر وہ سائنس لیبارٹریوں کو مانتے ہیں جہاں سائنسدان کھڑا ہو کے کام کرتا ہے، جہاں ڈائسیکٹنگ ٹیبل ہے، جہاں کام ہو رہا ہے، جہاں پر سر الیگزینڈر فلیمنگ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی بابے بہت عزت کرتے ہیں، اور سائنسدانوں کی اتنی عزت کرتے ہیں جتنی وہ میٹا فزکس کی عزت کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اتنی فزکس کی عزت کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی، بڑا شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلی نشست میں ملاقات ہوگی تو کچھ اور چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر آپ سے فائدہ اٹھاؤں گا، اور پھر اس کو مجتمع کر کے آئندہ کسی وقت میں کچھ اور لوگوں کو دینے کی کوشش کروں گا۔ بشرطِ زندگی، اللہ حافظ۔